میرے پاکستانیوں، عید قربان آتے ہی ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سی بے چینی جنم لینے لگتی ہے۔ کوئی قرض لے کر جانور خریدنے کی فکر میں ہے، کوئی لوگوں کی نظروں سے خوفزدہ ہے، اور کوئی اپنی سفید پوشی بچانے کے لیے دل پر پتھر رکھ کر رہا ہے۔ حالانکہ دین اسلام نے قربانی کو آسانی، اخلاص اور استطاعت کے ساتھ جوڑا ہے، نہ کہ دکھاوے، مقابلے اور معاشرتی دباؤ کے ساتھ۔ قربانی یقیناً ایک عظیم سنت ابراہیمی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے چوپائیوں پر اس کا نام لیں۔ سورۃ الحج، آیت نمبر 34، سورہ نمبر 22۔ مگر یہی قرآن آگے یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تمام تک تمہارا تقوی صرف پہنچتا ہے۔ سورۃ الحج، آیت نمبر 37 اور سورہ نمبر 22۔ یعنی اصل روح دل کی کیفیت ہے، نہ کہ جانور کی قیمت یا لوگوں کی تعریف۔ فقہا کی ایک بڑی تعداد کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے، جبکہ بعض اسے صاحب استطاعت پر واجب کہتے ہیں۔ مگر کسی بھی رائے کے مطابق اسلام نے یہ نہیں کہا کہ انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر خود کو اذیت میں ڈال دے، قرضوں میں ڈوب جائے یا بچوں کی ضروریات قربان کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرو۔ صحیح بخاری 7288 نمبر کی حدیث، اور صحیح مسلم 1337 نمبر کی حدیث۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو روح سے زیادہ رسم بنا لیا ہے۔ قربانی وہ نہیں جو انسان کو دوسروں کے سامنے بڑا ثابت کرے، بلکہ وہ ہے جو انسان کے اندر عاجزی، شکر اور ایثار پیدا کرے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص استطاعت نہیں رکھتا تو اسے احساس جرم میں مبتلا کرنا دین نہیں ہے، بلکہ معاشرتی سختی ہے۔ اللہ دل دیکھتا ہے، جانوروں کے بازار نہیں۔ اسی پر میں آپ کو ایک لطیفے کی صورت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دوست ہیں رانا صاحب، جو کہ انہوں نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ رانا صاحب نماز ادا فرما رہے تھے، پاس سے ایک دوست نے ساتھ والے کو بتایا، رانا صاحب پکے نمازی ہیں۔ رانا صاحب دوران نماز ہی بولے، اینو دس رانا صاحب حاجی بھی نے، بس ہماری قربانیاں بھی رانا صاحب کے حج اور نماز جیسی ہی ہیں۔